نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈ 109۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے بین الانسانی سیاسی عدم ارتباط۔ میں نے آپ کے سامنے بین الانسانی معاشرتی عدم ارتباط اور بین الانسانی معاشی عدم ارتباط اس سے قبل پیش کیا ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے بین الانسانی سیاسی عدم ارتباط۔ تو عزیزان محترم، پہلے ہم مغربی دنیا کو لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مشرقی دنیا کو لیں گے۔ تو مغربی دنیا میں تمام مغربی ممالک میں لبرل جمہوری حکومتیں قائم ہیں۔ کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ڈنمارک، ناروے، امریکہ، کسی بھی ملک میں دیکھ لیں آپ، تو ہر ملک میں لبرل جمہوری حکومتیں قائم ہیں اور جمہوری عمل پوری شد و مد کے ساتھ وہاں پر نافذ ہے۔ عوام کو مکمل طور پر حقوق حاصل ہیں، سیاسی حقوق حاصل ہیں، انہیں شخصی حقوق حاصل ہیں، ہر قسم کے حقوق ان کو حاصل ہیں۔ تو سیاسی ادارے بھی وہاں مکمل طور پر مستحکم ہیں اور عوام الناس کی سیاسی تربیت اپنے عروج پر ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسائل کہاں سے حل کروانے ہیں، کیسے حل کروانے ہیں اور کیوں حل کروانے ہیں، کس طرح حل کروانے ہیں، ہر بات کو لوگ جانتے ہیں، کیونکہ سیاسی طور پر وہ لوگ مکمل طور پر تربیت یافتہ ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے لوگوں کا سیاسی شعور مکمل طور پر بیدار ہے۔ جی ہاں، اور سیاسی زندگی میں یہ قوت جو ہے مکمل طور پر کار فرما ہے، عملی طور پر۔ تو ہر طبقہ فکر اور ہر ہنر کے لوگوں نے اپنی ایسوسیشنیں بنا رکھی ہیں، اپنی انجمنیں بنا رکھی ہیں، اپنے مختلف ادارے بنا رکھے ہیں جو حکمران طبقہ پر یعنی اس کی فعالیت پر اور اس کی کارکردگی پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ تمام ادارے، ان کی ایسوسیشنیں ہیں یا دیگر ادارے ہیں۔ تو اس طرح عوامی چیک اینڈ بیلنس کسی بھی مغربی ملک کی سیاسی زندگی میں اور مدت حکمرانی میں ہمہ وقت موجود ہوتا ہے۔ گویا کہ عوام نگاہ میں رکھتے ہیں کہ فلاں ادارہ کس طرح چل رہا ہے، فلاں ادارہ کیسا کام کر رہا ہے، فلاں ادارے کی کارکردگی کیا ہے، فلاں ادارے کی کارکردگی کیسی ہے۔ ہر چیز کو وہ ہمہ وقت اپنی نگاہ میں رکھتے ہیں عوام، کیونکہ وہ سیاسی طور پر تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ ضبط حکمرانوں کو غلط روش اختیار کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اور وہ اپنے عوام کے مسائل سے صرف نظر نہیں کر سکتے، عوام کے مسائل سے اپنی توجہ ہٹا نہیں سکتے اور وہ غلط روش اختیار نہیں کر سکتے، غلط طرز زندگی اختیار نہیں کر سکتے، غلط طرز عمل سے وہ باز رہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم ایشیا اور افریقہ کے ممالک کو دیکھیں تو یہاں جمہوریت موجود ہی نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو برائے نام ہے، بادشاہتیں ہیں یا آمریتیں ہیں یا فوجی حکمران ہیں یا شخصی حکومتیں قائم ہیں یہاں پر ان ملکوں میں۔ تو اس لیے ان دونوں بر اعظموں میں سیاسی اداروں کا فقدان ہے۔ سیاسی ادارے عوام الناس کی سیاسی تربیت کی نرسریاں ہوتی ہیں، وہ ایک قسم کے بنیادی ادارے ہوتے ہیں۔ اگر وہی نہیں ہیں تو پھر سیاسی تربیت کہاں ہونی ہے؟ تو یہاں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر سیاسی شعور بہت کم ہے، پست ہے لوگوں کا سیاسی شعور، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے موزوں طریقے اختیار کرنے کی ان میں سوجھ بوجھ بھی اسی وجہ سے کم ہے، تو اپنے مسائل کو حل کر ہی نہیں سکتے۔ تو پیشہ ور قسم کے ظاہر ہے، جب اس قسم کے حالات ہوں گے، عوام کے اندر سیاسی شعور ہی نہیں ہوگا، تو پیشہ ور سیاستدان ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور ان کے شعور کی کمی کا فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مسائل حل کرتے ہیں یا اقربا پروری کے ذریعے اپنے قریبی رشتہ داروں کے مسائل حل کرتے ہیں یا اپنی مدت اقتدار کو بڑھانے میں لگے رہتے ہیں۔ بس ان کا یہی کام ہوتا ہے اور کچھ نہیں کرتے وہ۔ اگر عوام کا شعوری ارتقاء سیاسی سطح پر کوئی اجتماعی شکل اختیار کرتا بھی ہے، اجتماعی شکل کو سیاسی شعور عوام کا کو اختیار کرتا بھی ہے شکل، تو بس وہ مطلب توڑ پھوڑ، اس کا اظہار توڑ پھوڑ میں ہوتا ہے یا ملکی اور غیر ملکی املاک کو نقصان پہنچانے میں ہوتا ہے یا ٹائر جلانے میں ہوتا ہے یا بسوں اور گاڑیوں کو آگ لگانے میں ہوتا ہے۔ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں لوگ، یہ ان کا سیاسی شعور ہے۔ تو دونوں بر اعظموں میں عوامی سطح پر مثبت اور تعمیری سوچ کا فقدان ہے، مکمل طور پر فقدان ہے، اور عوام الناس کے درمیان جو سیاسی سطح پر باہمی میل ملاپ ہے، انجمنیں ہیں یا تنظیمیں ہیں، ایسوسیشن ہے، اس کا تو بالکل فقدان ہے۔ یہاں پر بالکل ان کا وجود ہے ہی نہیں، کو معمولی سطح پر ہو تو ہو، لیکن وہ بھی اتنی فعال نہیں ہے تنظیمیں۔ تو اسی طرح مطلب ہے لوگوں کے درمیان باہم
میل ملاپ کی پالیسی بھی بہت کم ہے. اس قسم کے رویے بھی عوام کے اندر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ سیاسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کریں یا باہم میل جول محبت کا اظہار کریں اور باہم نظریات کو مطلب ان کے نظریات میں باہم اتحاد پیدا ہو. ایسا بھی کوئی مطلب شعور ایسا بھی کوئی دیکھنے میں نہیں آتا. تو یہی وجہ ہے کہ عوام الناس کے اندر یہاں پر بہت زیادہ عدم ارتباط ہے. ہاں جی، جو انسانی رویے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ عدم ارتباط ہے. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا. آج اس باب کا اینڈ ہو گیا ہے، تو میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ عالمی سطح پر بھی اور بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بھی اور بین الانسانی سطح پر بھی ہمارے جو رویے ہیں نا، معاشرتی قسم کے رویے، ان کے اندر تفاوت ہے. اور جو معاشی رویے ہیں ان کے اندر بھی تفریق ہے، اور جو ہمارے سیاسی رویے ہیں ان کے اندر بھی تفریق ہے. یعنی کہ عدم ارتباط ہے، عدم ہم آہنگی ہے، ہم آہنگی نہیں ہے، ارتباط نہیں ہے. تو یہ مطلب حالات جو ہیں یہ مطلب اس طرف ہمیں لے جاتے ہیں کہ آج دنیا میں ایک نئے اور جدید ترین کسی نئے مطلب غیر الہامی مذہب کی ضرورت ہے. تو عوام الناس کو مطلب جو ہے جب ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پھر کسی نہ کسی نئے نظریے کی طرف تو ان کا رجحان ہوگا. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.